السلام علیکم ویورز، شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 15۔ دل کوئی آ جائے گا، مجھے جانے دے، وہ گھبرائی سی بولی، مگر چہرے پر گہری مسکان تھی جو وہ چھپا رہی تھی۔ کون آئے گا میرے علاوہ، کسی کی مجال؟ دلدار نے اپنے ہاتھ اس کی کمر پر کس لیے اور بالوں میں ہونٹ رکھے۔ وہ ہولے ہولے سرگوشیاں کرنے لگا۔ دل پلیز، وہ تلملا کر ٹوٹی ٹہنی کی طرح اس کے آثار میں گر رہی تھی۔ پڑی، ہمارا ولیمہ بھی باقی ہے، تو نکاح حلال کرنے دو نا، اور انتظار نہیں ہوتا۔ دلدار اس کو اٹھا کر واپس کمرے میں لے گیا۔ پریشا گہری نیند میں خوابوں کی دنیا میں گھوم رہی تھی۔ دلدار کی طرف کمر کیے وہ بے نیاز سو رہی تھی۔ ماتھے پر بہت سارا پسینے کے قطرے اب چہرے تک آ گئے۔ وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ یکدم دلدار کو پکارتے ہوئے اٹھی۔ کیا ہوا پریشا، کیا ہوا؟ دلدار نے اس کو تھاما۔ دل آپ؟ وہ نظریں چرا کر اس کی گرفت سے آزاد ہونے لگی۔ ہاں میں، اب بتاؤ کیا ہوا؟ دھڑکن کتنی تیز ہے پریشا؟ دلدار نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا۔ پریشا کو اپنا خواب یاد آ گیا۔ وہ شرم سے نظریں بھی نہ ملا پائی۔ مجھے سونا ہے، نیند آ رہی ہے۔ پریشا واپس لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ اتنا گھبرائی تھی کہ دلدار کی نظریں اس کو مزید حیا دلا رہی تھیں۔ دلدار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لیٹ کیا۔ تو کیا میں ڈاکٹر بوس کو بول دوں؟ ارے نہیں، اب تو نام لے اس کا۔ اب تو تم اس سے، پر کیا کہوں گا؟ اب تو جلدی سے صبح ہو تاکہ میں وفا کو بتاؤں کہ میں بھی اس کے لیے کچھ جذبات رکھتا ہوں۔ جمشید صوفے پر بڑا یہ ساری پلاننگ کر رہا تھا۔ چل جمی بیٹا، اب سو جا، کل پھر بڑا کام کرنا ہے۔ اس باس سے بات کرنی ہے، کسی طوفان سے بات کرنے سے کم نہیں ہے۔ جمشید نے جمائی روکی، ٹائم دیکھا تو ابھی صبح ہونے میں 3 گھنٹے بڑے تھے۔ دلدار مائی سرکار کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ پریشا کچن میں چائے بنا کر آئی تھی۔ کپ میز پر رکھ کر وہ دلدار کے پاس والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی خالی پلیٹ میں دلدار نے انڈا رکھا اور ایک بریڈ کا سلائس رکھ دیا۔ مائی سرکار دونوں کو دیکھ رہی تھی، پھر مسکرا کر چائے کا کپ اٹھا کر کچھ کہنے کو گلا صاف کیا۔ دونوں سیدھے ہو گئے۔ اب اگر دوستی ہو گئی ہے تم دونوں میں تو ہمیں خوشخبری جلدی سے سنا دے۔ ہم اپنے جیتے جی اپنے پڑپوتے کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں اس آنگن میں جلد ہی کوئی ننھی پریشے، کوئی ننھا دلدار روئے کھیلے، اس کی آواز سے یہ حویلی گونج اٹھے۔ مائی سرکار نے جس لگن اور چاہت سے کہا، دلدار بھی وہ سب چاہتا تھا۔ پریشا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے چائے کا کپ رکھ دیا، شرم سے لال ہوئی۔ وہ جانا چاہتی تھی مگر ہاتھ دلدار نے پکڑ رکھا تھا۔ جی مائی سرکار، آپ کی خواہش کا مان رکھیں گے، دلدار نے ہولے سے کہا تو مائی سرکار اپنے آفس کی طرف جانے کو اٹھیں۔ مائی سرکار کے جاتے ہی پریشا بھی اٹھ کر کچن کی طرف لپکی۔ دلدار اس کے پیچھے آ گیا۔ تو تم نے سنا جو مائی سرکار نے کہا؟ دلدار نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ دل آپ؟ پریشا ٹھہر کر بولی۔ جی میں بھی وہی چاہتا ہوں جو مائی سرکار، پر اگر تم رضامند نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں کل رات چھت پر انتظار کروں گا، اگر تم آ گئی تو جواب ہاں ہوگا، ورنہ میں سمجھ جاؤں گا اور اسلام آباد چلا جاؤں گا۔ دلدار نے اس کے بالوں سے ہونٹ لگا کر اس ادا سے کہا کہ وہ نہ ہل سکی اور نہ بول سکی۔ دلدار کہہ کر آفس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ پریشا کے لیے اس سے مشکل اور کچھ نہیں تھا۔ وہ سہمی سی وہاں کھڑی رہی۔ آخر وہ چاہتی کیا تھی؟ جمشید کب سے اسے تلاش کر رہا تھا۔ بلیو شرٹ اور خاکی جینس پہنے، بالوں کو سیٹ کیے، کچھ گلاب کے پھول ہاتھ میں پکڑے، اور وفاق سے دوستی کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کو سمجھ سکے، آپسی رنجش ختم ہو، مگر وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ حویلی میں چاروں طرف خاموشی تھی۔ جمشید چلتا ہوا عین حال کے درمیان آ گیا، پر وہ وفاق کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کچن اور باقی جگہ بھی دیکھ چکا تھا۔ سامنے بانو کو کام کرتے دیکھا۔ جمشید نے اس کی طرف قدم اٹھائے۔ بانو چڑنے کو دیکھا ہے؟ ہاں جی بھائی، وہ جو رات چور پکڑا تھا نا، کریم دین بتا رہا تھا اس کی حالت خراب ہو گئی، تو ڈاکٹر نے بھی اس کو دیکھنے گئی ہے۔ بانو نے اپنی دھیان بتایا، مگر جمشید کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ ابھی بھی وہ وہاں ہے؟ جی بھائی، اس کو ڈرپ لگی ہے، ڈاکٹر بھی ادھر ہی ہے، پیچھے والے کمرے میں۔ بانو کا بتانا تھا۔ جمشید نے لمبے قدم اٹھائے اور حویلی کے پیچھے کی طرف گیا۔ ہاتھوں میں پکڑے گلاب اس نے مسل دیے اور پچھلے کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں وفا کے ساتھ وقار بھی تھا۔ وہ اس کی ڈرپ میں کچھ انجیکشن ڈال رہی تھی۔ وقار نے جیسے ہی جمشید کو دیکھا وہ خود ڈر گیا۔ جمی یار، میری بات سن۔ وقار نے اس کو آگے سے پکڑا۔ وقار پیچھے ہو جاؤ ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے دوست ہو۔ جم اس کو دھکیل کر الگ کیا۔ وفا وہاں ہی سن رہی تھی، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جمشید میری بات سنو۔ وہ 2 قدم آگے آئی۔ اپنی زبان سے میرا نام بھی مت لو، جمشید زہر کن لہجے میں بولا اور ہاتھ میں پکڑے گلاب اس کے پیروں میں دے مارے۔ یہ وہ آدمی ہے جو تمہاری عزت پر ہاتھ ڈال رہا تھا، میری عزت پر، ہماری حویلی کا نام بدنام کر رہا تھا، اور تم ڈاکٹر بن کر اس کی مرہم پٹی کر رہی ہو۔
بھول گئے اس نے کیا کیا تھا؟ جمشید اونچی آواز میں گونجا۔ جمشید میں ڈاکٹر ہوں، سمجھو یہ میرا پیشہ ہے، میری بات تو سنو۔ وفا نے ان گلابوں کو دیکھا، دل ہی دل خوش ہوئی، پر ابھی صورتحال اور تھی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر وفا کمار، پیشہ مبارک ہو۔ وقار ان کو گھر چھوڑانا جب یہ اپنی عزیزوں کی دیکھ بھال کر لے۔ جمشید نے اپنا ہاتھ شیشے کی دیوار پر مار کر کہا اور اپنا ہاتھ زخمی کیا۔ ہاتھ خون سے بڑھ گیا تھا۔ وہ زخمی ہاتھ لیے کمرے سے نکلا۔ وفا بھی پیچھے آ گئی۔ جمشید کیا ہو گیا ہے؟ بچوں والی حرکت مت کرو اور خود کو زخمی مت کرو۔ کیوں کر رہے ہو؟ وفا چیخ کر بولی۔ اس کا بازو پکڑے وہ اس کو پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر وفا کمار، اپنے کام سے کام رکھو، وہ شوق ہے ہر نئے مرد کو ہاتھ لگانے کا۔ جمشید کا اتنا کہنا تھا، وہ آپے سے باہر ہو گئی اور ایک تھپڑ جمشید کی گال پر دے مارا۔ جسٹ شٹ اپ، تم ہو کون یہ سب کہنے والے؟ جانتے کیا ہو مجھے؟ رکھیل نہیں ہوں کسی کی، تم سے پیار کرتی ہوں، صرف تم سے مسٹر جمشید۔ اچھا ہوا تمہاری یہ تنگ سوچ کھل گئی۔ افسوس میں نے تمہیں چاہا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم کسی اور کو۔ وفا کہتے رک گئی، آنکھوں میں آنسو تھے، جمشید کی نظریں خون اگل رہی تھیں۔ وہ رکا نہیں، وہاں سے چلا گیا۔ وفا ان خون کی بنی لائن کو دیکھ کر پاگل ہو رہی تھی جو اس کے ہاتھ سے نکلا تھا، اور پھر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ وقار نے ساری بات جا کر حاکم علی کو بتا دی۔ وہ اپنی گاڑی لیے وفا کے پیچھے نکل گئی اور سیدھا اس کے گھر چلے گئے۔ بیٹا اتنا جذباتی پن اچھا نہیں ہے، اور پھر جمشید تو ہے ہی پاگل، وہ تمہیں چاہنے لگا ہے، پھول لے کر آیا تھا، تم یوں جانے کا کہہ رہی ہو، اور امریکہ واپس جا کر کرو گی کیا؟ حاکم علی نے بڑے پیار سے اسے سمجھایا، مگر دادا جان وہ بالکل مجھے پسند نہیں کرتا، پیار تو دور، بہت غلط سوچتا ہے میرے بارے میں، بہت غلط۔ وفا نے آنکھیں صاف کیں۔ وہ جو مرضی کرے، تم حاکم حویلی کی اگلوتی بہو ہو، بات ختم۔ جاؤ میرے لیے چائے بناؤ، تم دونوں کی لڑائی میں ناشتہ بھی نہیں کیا۔ حاکم سکون سے صوفے پر بیٹھ کر بولا۔ وفا نے شرمندگی سے دیکھا۔ سوری دادا جان، میں ابھی ناشتہ بناتی ہوں، آپ ٹی وی دیکھیں۔ وفا کچن میں گھس گئی۔ پریشا تیار ہوئی، بار بار شیشہ دیکھ رہی تھی، دلدار کے لیے تیار ہوئی، وہ اس سے بھی شرما رہی تھی، لیکن پھر بھی ہر وہ چیز پہن رہی تھی جو اس کو پسند ہے۔ دل، پتہ نہیں آپ میرے دل کی بات سمجھیں گے یا نہیں۔ لڑکی کا خواب ہوتا ہے اس کو دلہن دیکھے جو نئی زندگی کی شروعات ایسے کرے، پر میں پریشا بات کرتے چپ ہو گئی۔ سر کو پکڑ کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ شدید چکر سے اس کا سر گھوم رہا تھا، گرتے پڑتے وہ کھڑی ہوئی مگر چل نہ سکی اور واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ادھر شام ہو رہی تھی، دلدار نے پوری چھت کو دلہن کی طرح سجایا تھا۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، پریشا ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ بے چین سا چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا، نظریں ابھی بھی سینیوں کی طرف تھیں، گھڑی کی ٹک ٹک اس کو پریشان کر رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی مجھے اچھا لگا، پر وہ بھی میرا نہیں رہا، اس کو مجھ سے زیادہ کسی اور کی فکر ہے۔ زخمی ہاتھ ٹیبل پر مار کر وہ غصے سے چیخا۔ نہ ماں باپ، مطلبی بائی نام کا، اور اب وہ ایک لڑکی جو میں نے اپنے لیے مانگی، وہ بھی میری نہیں، میرے ساتھ ہی کیوں؟ جمشید کا چہرہ اتنا لال تھا، سارے جسم کا خون جیسے منہ پر آ گیا ہو۔ جمشید غصے سے انہی قدمہ اٹھا اور اپنی جیپ کی طرف بڑھا۔ چابی لگا کر وہ حویلی سے نکل گیا۔ جی تو ویورز، اب ناول تھوڑا سا ہونے جا رہا ہے رومانٹک، تو چلے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔